آج دو ایسی امپورٹنٹ خبریں جو ہم پہلے آپ کو دے چکے تھے بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی خبر تو وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اس واریر، اس جنگجو، بلکہ اس شرپسند کی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف اصل میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کارندہ قرار دے رہی تھی۔ ہم آج سے 3 ہفتے پہلے اس کی نشاندہی کر چکے تھے اپنے بلاگ کے اندر کہ اس شخص کا نام عمران محبوب ہے۔ اس کی مزید تحقیق کی اور پتہ چلا کہ فیس بک کے اوپر عمران محبوب نامی ایک فیس بک کا پروفائل ہے۔ ان کو بچانے کے لیے امریکہ بھی کود پڑا ہے، اور امریکہ میں جو ترجمان دفتر خارجہ ہے ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ یہ کیونکہ ڈوئل نیشنل ہیں، امریکی شہریت ان کے پاس موجود ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو کاؤنسلر ایکسیس ہے، کاؤنسلر ایکسیس کے لیے ہم پاکستانی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ بشرا بی بی سے پہلے جو ان کے سہولت کار ہیں فرح گوگی اور عثمان بزدار، نہ صرف فرح گوگی اور عثمان بزدار بلکہ احسن جمیل گجر، اب ان سب کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ سارے محاذ ایک دم سے پھر اوپن کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ٹھنڈا نہ پڑے۔ توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ، آج تو ایک اور ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوا ہے، اور وہ ہے جو کوئٹہ کے اندر ایک سیزنڈ لائر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل جناب عبدالرزاق شر کا جو قتل ہوا۔ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج دو ایسی امپورٹنٹ خبریں جو ہم پہلے آپ کو دے چکے تھے بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی خبر تو وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اس واریر، اس جنگجو، بلکہ اس شرپسند کی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف اصل میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کارندہ قرار دے رہی تھی، اور ان کی طرف سے ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ اصل میں 9 مئی کو جناح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ملوث تھے۔ ایک ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی تھی، ذرا آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بیج کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے اور مونچھیں ہیں، یہ جاتا ہے وہاں پہ اور گیٹ کے اس پار کھڑے ہوئے لوگوں سے بات کرتا ہے، اصل میں ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتا ہے، فوجی افسران سے متعلق، پاک فوج سے متعلق ایسے القابات دیتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے سینسٹیو ایریا کے اندر، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر ورکرز باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو ایک پیسج بنا کے دیتا ہے، گیٹ اوپن ہوتا ہے اس کے ایکسچینج آف ورڈز کے ساتھ، اور اس کے بعد تمام بلوائی جو ہے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اب پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو جناح ہاؤس میں جس وجہ سے یہ معاملہ ٹریگر ہوا اور جس طرح سے گیٹ کھلوایا گیا، اسے ایک شخص کے ساتھ لنک کیا جا رہا تھا۔ 2 ایسے کردار تھے جن کے ساتھ اصل میں لنک کیا جا رہا تھا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ کردار تھا جو پیدل چل کے جا رہا ہوتا ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے اس کی شناخت پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے جب بھی آپ اسٹالورٹس سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے، اور بتائے گا یہ کہاں ہیں، ان کے خلاف اب تک کیا ایکشن ہوا ہے۔ تو ایکشن ہو گیا ہے جناب۔ یہ شخص جو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے، ہم آج سے 3 ہفتے پہلے اس کی نشاندہی کر چکے تھے اپنے بلاگ کے اندر کہ اس شخص کا نام عمران محبوب ہے۔ اس کی مزید تحقیق کی اور پتہ چلا کہ فیس بک کے اوپر عمران محبوب نامی ایک فیس بک کا پروفائل ہے، اور عمران محبوب نامی یہ شخص اصل میں پی ٹی آئی کا فالوور ہے، یہ کپتان کا ٹائیگر ہے، اور اس نے اس دن بھی کپتان کا ٹائیگر بنتے ہوئے یہ تمام تر کام کیا۔ اتنے ناداں ہیں کہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، تو شعلوں کو ہوا ان صاحب نے دی۔ ان صاحب کے بھائی عرفان محبوب ہیں، اور عرفان محبوب نے بھی اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ میرا بھائی عمران محبوب ہے، اور 9 مئی کے اس سانحے کے اندر یہ بھرپور انداز میں ملوث ہے۔ اور اب تو اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی کہ اس میں یہ معاملہ ہوا کیسے تھا، اور یہ فرنٹ لائنر تھے، بالکل فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور جو بیانیہ ہے اس کا پول کھل گیا ہے، ایک اور بیانیہ فلاپ ہو گیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا دھرا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ تو عمران محبوب نامی جو شخص ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نجی ہوٹلز کے اندر جو فرنٹ ڈیسک آفیسر ہے اس کی خدمات سر انجام دے رہا تھا، اور ان دنوں میں یعنی 9 مئی سے پہلے بھی یہ فرنٹ ڈیسک آفیسر تھا ایک نجی ہوٹل کے اندر، اور وہاں سے یہ آیا تھا اسی طرح سے اسی گیٹ اپ کے اندر، اور آ کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو لیڈ کیا اور ان کو جناح ہاؤس کے اندر تک لے گیا۔ اب یہ بھائی صاحب جو بہت سے لوگ ابھی تک اس ششو پنج میں مبتلا ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا، تو آپ کی اطلاعات کے لیے یہ عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا انہیں بھی ان 14 لوگوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے جن کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں ہونا ہے، یا پھر یہ اس سے علیحدہ رکھے جاتے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اب ان کو بخشا نہیں جائے گا، اور عمران محبوب صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیے ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو وہاں پر ملوث پائے گئے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، ختیجہ شاہ ایک بڑا پرومیننٹ فگر ہے، بڑا ہائی پروفائل کیس اس لیے بن گیا کہ وہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہے، اور پھر ایک معروف فیشن ڈیزائنر ہے۔
یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے کہ اس پر کافی باتیں ہونے لگیں کہ ختیجہ شاہ کو اگر ایکویٹل ہو جاتا ہے یا اس کو سیف ایگزٹ یا سیف پیسج دے دیا جاتا ہے تو پھر غریب کے بچے کا کیا قصور ہے. تو ختیجہ شاہ سے متعلق جو پاکستانی ایجنسیز ہیں یا حکومت پاکستان ہے وہ تو اس کو سیف پیسج باوجود اس کے کہ بڑی بڑی اثر و رسوخ رکھنے والی بااثر شخصیات نے ختیجہ شاہ کی سفارشیں کی. چودھری شجاعت کے ساتھ کیا لنک ہے کہ نکاح میں کیسے وہ گواہ تھے, پھر جہانگیر ترین کی صاحبزادی مہر ترین کے گھر پر ان کو کیسے رکھا گیا, کیسی سہولت دی گئی, پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے سسر کا کیا تعلق ہے, وہ ساری باتیں بھی سامنے آ گئی. لیکن کوئی بھی ان کو سیف پیسج دینے کو تیار نہیں ہے. اب ان کو بچانے کے لیے امریکہ بھی کود پڑا ہے اور امریکہ میں جو ترجمان دفتر خارجہ ہے ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ یہ کیونکہ ڈوئل نیشنل ہیں, امریکی شہریت ان کے پاس موجود ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو کاؤنسلر ایکسیس ہے, کاؤنسلر ایکسیس کے لیے ہم پاکستانی حکومت سے رابطے میں ہیں. یعنی امریکہ بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ختیجہ شاہ جو امریکی شہری ہیں ان کو اس تمام تر مقدمے کی چنگل سے نکال کے بالکل سائیڈ لائن کیا جائے. تو جہاں جو لوکل بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے کام نہیں کر سکے, وہاں امریکہ کا جو پریشر ہے کیا وہ کام کر دکھائے گا, کیا امریکی پریشر کے زیر اثر ختیجہ شاہ کو ریلیز کر دیا جائے گا, یہ آنے والے دنوں میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد میرا خیال اگر یہ ہوتا ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو امریکی شہری ہوتے ہیں امریکہ کا جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں, خاص طور پہ وہ پاسپورٹ رکھتے ہیں, تو ان کو بالکل ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کیس میں بھی کیا اسی طرح ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جائے گا, یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری یہ ہے کہ بشرا بی بی سے پہلے جو ان کے سہولت کار ہیں فرح گوگی اور عثمان بزدار, نہ صرف فرح گوگی اور عثمان بزدار بلکہ احسن جمیل گجر, اب ان سب کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے. فرح خان اور اس کے شوہر کو نیب نے 8 جون کو طلب کر رکھا ہے, یعنی کل نیب میں ان کی طلبی ہے. لیکن اس سے پہلے اینٹی کرپشن نے جو تقرر, تبادلے اور رشوت ستانی کا جو کیس ہے اس کے اندر دونوں کو طلب کر لیا ہے. اور ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیوروکریٹس کی جس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی تھی, جس طرح سے پیسے لے کے ان کو لیوکریٹو اپرچونٹیز دی جاتی تھی, اس میں اب کس کو معلوم نہیں ہے کہ سب سے بڑا جو کردار تھا وہ عثمان بزدار کا پرنسپل سیکرٹری تھا, جس کو ٹی کے کہا جاتا تھا, ٹی کے نام سے مشہور تھا, ٹی کے طاہر خورشید. طاہر خورشید نے اپنے داماد کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی دلوایا, اور بطور پرنسپل سیکرٹری عثمان بزدار یہ جب اس حلقے کے اندر جاتا تھا تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی سیاستدان کیمپین کرنے آ گیا ہے, اور وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کا سنگ بنیاد یہ ٹی کے صاحب خود رکھ رہے تھے. یعنی یہ راز تو کوئی راز نہیں تھا عثمان بزدار کے دور کے اندر بھی, لیکن الٹیمیٹلی اب یہ کچھ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں. ان بیوروکریٹس میں جو صف اول کے بیوروکریٹ ہیں وہ طاہر خورشید ہے, احمد تارڑ ہے, صالح سعید ہیں, عثمان معظم ہے, اور سہیل خواجہ سمیت جو دیگر ملزمان ہیں بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور یہ تقریباً کوئی 45 کروڑ کا کیس ہے فی الحال. 45 کروڑ. طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ فرح خان کے یا فرح گوگی کے اکاؤنٹ بھی ٹریس کر لیا گیا ہے کہ لبرٹی مارکیٹ کے اندر ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہاں پر یہ پیسے آتے تھے. اس میں جو بشرا بی بی کے صاحبزادے ہیں ابراہیم مانیکا, جن کا نام میں نے اس سے پہلے بھی ایک ولاگ کے اندر رکھا تھا کہ ابراہیم مانیکا بھی یہ جو رشوت کی رقم ہے وصول کرنے کے لیے پیش ہوتے تھے, یہ رقم جا کے فرح خان سے فرح خان کے گھر پہ کلیکٹ کرتے تھے. یعنی عثمان بزدار, سائیں بزدار اوپر کیا کر رہے تھے, ان کے گو ہیڈ سے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی تھی, ٹرانسفر پوسٹنگز کے پیسے فرح خان کے اکاؤنٹ میں آتے تھے, فرح خان کے اکاؤنٹ سے پیسے کیش میں جب گھر پہنچتے تھے تو پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے تھے. یعنی بشرا بی بی تک کیسے پہنچتے تھے, ان کا صاحبزادہ ابراہیم مانیکا کلیکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اور اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو 117 اکاؤنٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں احسن جمیل گجر کے اور فرح خان کے, وہ بھی ٹریس کر لیے گئے ہیں. اور ان کے جو اثاثے ہیں ظاہر ہے ان میں بڑا رد و بدل پایا گیا کہ 97 کروڑ کے اثاثے ظاہر کیے گئے تھے 2021 کے اندر. اس کے بعد ان کی جائیداد میں اربوں روپے کا, اور پھر 10 کمپنیوں کا بھی پتہ لگا لیا گیا کہ ان کے نام پہ کون سی 10 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں. ایک طرف تو پیرلل یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن دوسری طرف اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ فائنلی توشہ خانہ کیس جو ہے, جو بالکل بیک یارڈ میں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا, اب پھر کیمرے کے سامنے آ گیا. یعنی اب آپ اس کے اوپر ایک بار پھر سے ڈسکشن سنیں گے, کیونکہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوسار کے اندر ایک مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے. اور اس مقدمے کے اندراج میں جو درخواست گزار ہیں وہ نسیم الحق ہیں. نسیم الحق اسی دکان کے مالک ہیں جن کی دکان کا لیٹر ہیڈ پیش کیا گیا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ, جس کے اوپر خانہ کعبہ کا جو ہے وہ ایک لیبل تھا گھڑی کے اندر, اس کو بھیجا گیا خانہ کعبہ سیٹ جو بالکل گراف کا ایکسکلوسیو سیٹ تھا. وہ کہتے تھے کہ جا کے ہم نے اس دکان کے اوپر فروخت کیا ہے.
تو اس دکان کا مالک آ گیا ہے کہ جی ہمیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارا جعلی لیٹر ہیڈ پریزنٹ کیا گیا ہے. تو اس کیس کے اندر جو ہے جعلی دستخط استعمال کیے, جعلی لیٹر ہیڈ استعمال کیا. اس کیس میں دونوں کو نامزد کر دیا ہے. نہ صرف ان دو کو نامزد کیا گیا ہے بلکہ اس میں جو شہزاد اکبر اور زلفی بخاری ہیں ان کو بھی اس پرچے کے اندر نامزد کیا گیا ہے, اور تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں یہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے. اب عمران خان, بشرا بی بی, زلفی بخاری اور فرا گوگی پر جو دفعات ہیں وہ 420 کی ہیں, یعنی دھوکہ دہی, فراڈ, ٹھگی. 467, 467, 468 اور 471 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کے تحت, پی پی سی 1860 کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی گئی ہے. اور عمران خان اور دیگر نے گھڑی, کفلنگس اور دیگر تحائف کی جعلی رسیدیں بنا کر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا, ڈیفیم کیا گیا ہے. تو نسیم الحق صاحب نے یہ درخواست جو ہے وہ بھیج دی ہے. اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو عدالتیں کر رہی ہیں وہ تو فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہی ہیں. جو مقدمہ ہوتا ہے اندراج بعد میں ہوتا ہے, ضمانت پہلے مل جاتی ہے. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں, واقفان حال بھی یہ بتاتے ہیں کہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے, یعنی اب سارے محاذ ایک دم سے پھر اوپن کیے جا رہے ہیں, اور اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ٹھنڈا نہ پڑے. توشہ خانہ کیس, القادر ٹرسٹ, آج تو ایک اور ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوا ہے, اور وہ ہے جو کوئٹہ کے اندر ایک سیزنڈ لائر, سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل جناب عبدالرزاق شر کا جو قتل ہوا, جن کو متضاد اطلاعات کے مطابق کچھ کہتے ہیں 12 گولیاں ماری, 15 گولیاں, 16 گولیاں, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کتنی گولیاں تھی, ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن عطا تارڑ صاحب آئے اور پھر کہا کہ اس میں تو عمران خان جو ہے وہ ملوث ہے. تو عمران خان کو اس ایف آئی آر میں جو درج کی گئی ہے ان کے بیٹے کی مدعیت میں, عبدالرزاق شر کے صاحبزادے کی مدعیت میں, اس میں عمران خان کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے. یعنی پیرلل یہ سارے محاذ عمران خان پر کھول کے ان کو پریشرائز کرنا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک مقدمے سے نکلیں گے تو دوسرے میں, دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں, تیسرے سے تو چوتھے میں, اس طرح سینکڑوں مقدمات آلریڈی موجود ہیں. لیکن خبر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگلے 10 روز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس کیس میں ہوتے ہیں, سب سے پہلے کس کیس میں عمران خان کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.